بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آج مختارات کے درس میں ادب سے متعلق جو تمہیدی گفتگو چل رہی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں ادب کے کلمے کا کیا مفہوم عصر حاضر میں لیا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پرانی صدی یعنی پچھلی صدی ہی سے لکھیں اس کو آپ لوگ، پچھلی صدی ہی سے ادب دو معنی کے لیے بولا جانے لگا۔ ادب کا اطلاق دو معنی کے لیے کیا جانے لگا۔ ایک معنی اس کا عام ہے اور ایک معنی خاص ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی صدی سے ادب دو معنوں پر دلالت کرنے لگا۔ ادباء و ناقدین، نقاد، علماء، مثقفین کے یہاں جب ادب کا لفظ بولا جاتا ہے تو ادب دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا عام معنی ہے اور دوسرا معنی اس کا خاص معنی ہے۔ عام معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں لکھے دے رہا ہوں، ادب کا عام معنی ہے، کہتے ہیں کل ما یکتب فی اللغہ، کل ما یکتب فی اللغہ مہما یکن موضوعہ، مہما یکن موضوعہ ومہما یکن اسلوبہ۔ سواء اکان علما ام فلسفہ۔ ام ادبا خالصا۔ فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى ادبا۔ ٹھیک ہے، ادب کی عام تعریف یہ کی گئی ہے۔ یہ پچھلی صدی سے اس کا یہ مضمون بھی مراد لیا جانے لگا ہے۔ کیا ہے یہ پہلی تعریف؟ جن لوگوں نے ویڈیو آن نہیں کیا ویڈیو آن کر لیں۔ زہیر، نصر اللہ، آصف، سمیر، سعید، وسیع، محمد مرتضی، سعید الرحمن، نعیم اللہ، اور دوبارہ مجھے نہ کہنا پڑے، اللہ کے لیے مجھے کلاس کے بیچ میں ڈسٹرب نہ کیا کریں آپ لوگ۔ ایک بار جب کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو اس کو سن لیا کریں آپ لوگ۔ ماشاءاللہ اب دودھ پیتے بچے تو ہیں نہیں آپ لوگ۔ تو ادب کی تعریف عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام جو تعریف ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیا ابھی اسکرین پر، یہاں پر چیٹ میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ کل ما یکتب فی اللغہ، کسی بھی زبان میں، یا ہم عربی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، یعنی عربی زبان میں جو کچھ بھی لکھا گیا، جو کچھ بھی لکھا گیا، چاہے اس کا موضوع کچھ بھی ہو، اس کا اسلوب کیسا بھی ہو، خواہ وہ علم ہو یا وہ فلسفہ ہو یا وہ موضوع کے اعتبار سے ادب ہو، یعنی بلفظ دیگر ہر وہ چیز جو عقل اور شعور کی دین ہے، عقل اور شعور جس چیز کو بھی وجود بخشیں اس کا نام ادب ہے۔ واضح مشائخ؟
یہ ادب کی عام تعریف ہے. ادب کی ایک خاص تعریف جو اس کے بالمقابل استعمال کی جاتی ہے پچھلی صدی ہی سے، وہ کیا ہے کہ اس سے مراد هو الادب الخالص، ادب الخالص الذي لا يراد به مجرد التعبیر عن معنى من المعانی بل يراد به أيضا أن يكون جميلا بحيث يؤثر في عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف في صناعتي الشعر وفنون النثر. الأدبية مثل الخطابة والأمثال والقصص والمسرحيات والمقامات. ٹھیک ہے مشائخ، یہ خاص تعریف ہے. ادب کا اطلاق جو خاص معنی میں کیا جاتا ہے وہ یہ، اور یہ پچھلی صدی ہی سے ہے. کہتے ہیں هو الادب الخالص الذي لا يراد به مجرد التعبیر عن معنى من المعانی، کہ ادب صرف دل میں آنے والے کسی موضوع کو بیان کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ مضمون جو بیان کیا جا رہا ہے وہ جمیل ہو، حسن اور جمال اس کے اندر ہو. ادب کے اندر اور جمال، ادب یہ فنون الجمال میں سے ہے. ادب کے ساتھ جمال کا جو تصور ہے وہ جڑا ہوا ہے لازمی طور پر. اس لیے اس تعریف میں اس کے جمالی پہلو پر خاص ترکیز کرتے ہوئے کہا گیا کہ ضروری ہے ادب ہونے کے لیے. ادب ہر تحریر کو یا ہر تقریر کو نہیں کہا جائے گا. ادب کہا جائے گا مضمون کو بیان کرنا جمیل پیرائے میں اس طریقے سے کہ سامع یا قاری کے دل پر اثر انداز ہو سکے. مؤثر اسلوب میں اپنے مضمون کو بیان کرنا، یہ ادب ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ شعر اور نثر کے فنون کے اندر معروف اور مشہور ہے. شعر کے بھی اقسام ہیں، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے، آزاد نظم وغیرہ کا بھی معاملہ اردو زبان کے اندر آتا ہے. یہی معاملہ عربی زبان کے اندر بھی جو عصر حدیث کے اندر اس کے اندر بھی قصیدۃ الحر کے نام سے یا قصیدۃ النثر کے نام سے بھی آج کل چل رہا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کبھی کروں گا. اور نثر کے اقسام جیسے قصہ ہے، قصہ قصیرہ ہے، روایہ ہے، مسرحیہ ہے، مقامات ہے. مسرحیہ جس کو آپ ڈرامہ کہتے ہیں، ڈرامہ نگاری،
تو یہ بھی ادب کے اصناف میں سے ایک قسم ہے. عربی زبان و ادب کے اندر یہ چیز زمانہ قدیم سے موجود نہیں تھی. یہ چاہے شاعری کے اندر آپ کہہ لیں یا نثر کے اندر، یہ جو ڈرامائی اسلوب ہے، ڈرامے کا اسلوب ہے، یہ عربی زبان پر تھوپا گیا ہے یا عربی زبان پر تطور کے بعد آیا ہے. اور کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ سب چیزیں مغرب سے ایڈاپٹ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ادب اس معنی میں بولا جاتا ہے، خاص معنی میں. اچھا اسی کو بعض لوگوں نے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی. عصر حاضر کے جو نقاد ہیں، ناقدین، ان میں سے بعض نے، ان میں سے ایک بہت مشہور ہیں دکتور محمد مندور. تو دکتور محمد مندور کی تعریف کیا ہے؟ محمد مندور وہ کہتے ہیں کہ ادب کیا ہے؟ ان الادب صیاغۃ فنیہ صیاغۃ فنیہ لتجربۃ بشریہ. ٹھیک ہے مشائخ، محمد مندور عصر حاضر کے معروف ادبا اور نقاد میں سے ہیں عربی زبان کے. انہوں نے ادب کی تعریف دیکھی، کتنی مختصر سی تعریف ہے، اور تقریباً ساری چیزیں اس کے اندر شامل کر لی ہیں انہوں نے مختصر سے الفاظ میں جامعیت کے ساتھ. مندور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ادب فنی صیاغہ کا نام ہے، انسانی تجربے کے فنی صیاغہ کا نام ادب ہے. صیاغہ اسٹائل، ڈھالنا، اس کو ترتیب دینا، بنانا. تو صیاغہ کا معنی یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ان الادب صیاغۃ فنیہ لتجربۃ بشریہ. انسانی تجربہ، انسان ادب میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یا شاعر ہو یا ادیب ہو یا کوئی بھی شخص ہو، وہ ادب میں کرتا کیا ہے کہ جو واردات قلب ہیں، اس کے جو واردات قلب ہیں ان کو وہ زبان دیتا ہے، ان کو وہ قلم کے ذریعے سے صفحہ قرطاس پر رقم کرتا ہے. یہی تو ہوتا ہے انسان کے اپنے دل پر جو گزرتی ہے یا باہر کے حالات اثر ڈالتے ہیں انسان کے اوپر، چاہے وہ محبت کے میدان میں آپ دیکھ لو، چاہے وہ جفاؤں کا میدان ہو، وفاداری کا معاملہ، جفاؤں کا معاملہ، عشق اور محبت کا معاملہ، ظلم و ستم کا معاملہ، یہ سارے کے سارے عناصر ہیں جو املا کرواتے ہیں ادیب کے دل پر کہ وہ کس طریقے سے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرے. تو اپنے واردات قلب کی یا اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے جو فنی صیاغہ چنا جاتا ہے، انسانی تجربات کو پیراہن فراہم کرنے کے لیے، اسی کو ادب کہا جاتا ہے. فنی پیراہن، انسانی تجربات کے فنی پیراہن کا نام ادب ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ محمد مندور صاحب. ٹھیک ہے، ایک اور صاحب نے کہا کہ ان الادب نقد للحیاہ. یہ بھی ایک تعریف ہے کہ بھئی ادب کیا ہے. کہتے ہیں ادب زندگی پر تنقید ہے، زندگی اور زندگی کے رویوں پر تنقید کا نام ادب ہے. ایک تعریف یہ بھی کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادب کے وظائف میں سے ایک وظیفہ تو ضرور ہے، لیکن ادب کی تعریف اس کو کہنا تھوڑا سا مبالغہ ہوگا یا بہرحال یہ دقیق نہیں ہوگا. ادب کے وظائف میں سے، ادب کے کاموں میں سے ایک کام ہے
کہ وہ حیات کی تنقید کرتا ہے، زندگی کی تنقید کرتا ہے، زندگی کے رویوں میں اچھے اور برے کی تمیز کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہ اس کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے، یہ اس کی تعریف شاید کہنا مناسب نہ ہو۔ دکتور شوقی ضیف عربی زبان کے ایک بہت مشہور مورخ، تاریخ الادب کے نام سے انہوں نے پورا سلسلہ لکھا ہے، عصر جاہلی، عصر اسلامی، عصر اموی، عصر عباسی، 3 جلدوں میں لکھی عصر عباسی، الگ الگ ادوار کے حساب سے، پھر عصر مملوکی، دور الامارات، شام، مصر وغیرہ وغیرہ پر الگ الگ جلدیں لکھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ البلاغہ تطور و تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے اس وقت کے عالم ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی نہیں کہیں گے، یعنی ہمارے بزرگ ساتھی، ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر شمس کمال انجم، جو اس وقت جموں یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، عربی شعبے کے ذمہ دار بھی ہیں، ہیڈ ہیں وہ، انہوں نے شوقی ضیف کی بعض کتابوں کو اردو کا قالب پہنایا ہے، اور اردو زبان میں بھی اب لوگ شوقی ضیف کو ہندوستان اور بر صغیر کے اندر جاننے لگے ہیں۔ وہ اس دور کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے طہ حسین کا نام بتایا تھا۔ طہ حسین عمید الادب العربی کہے جاتے ہیں، شوقی ضیف انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بھی ادب کی ایک تعریف کی ہے۔ ادب کی تعریف شوقی ضیف کی کیا ہے اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر اس کی تشریح کی جائے۔ شوقی ضیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ شوقی ضیف صاحب کہتے ہیں کہ ادب هو الکلام الانشائی، هو الکلام الانشائی البلیغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء والسامعين۔ سواء كان نثرا ام سواء كان شعرا ام نثرا، شعرا ام نثرا۔ یہ شوقی ضیف کی تعریف ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ شوقی ضیف صاحب نے ادب کی تعریف کیا کی ہے کہ ادب انشائی کلام کو کہا جاتا ہے، طبازاد کلام کو۔ طبازاد اردو میں ہم کیا کہیں گے اس کو؟ انشائی کلام کو اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ طبازاد کلام، یعنی اپنا کلام، اپنی ایجاد کردہ چیز، کسی کا نقل کردہ نہیں، اپنا کلام ہو، اپنا انشاء، اپنے انشاء سے، اپنے ابداع سے، اپنی ایجاد سے جو ہے وہ کلام ظہور میں آیا ہو، تو کلام الانشائی کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور وہ کلام الانشائی صرف انشائی ہونا کافی نہیں ہے، طبازاد ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے طبازاد کلام کو ادب کہا جاتا ہے۔ وہ طبازاد کلام جو بلیغ ہو، اور بلاغہ آپ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں بلاغہ کا مطلب کیا ہے۔ بلاغہ کا مطلب کہ وہ فصاحت کے معیار پر، بلاغت کے معیار پر پورا اترے، اور ساتھ میں مصور اسلوب ہو۔ بلاغہ کی جب بات کہی جاتی ہے تو بلاغہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ مصور اسلوب میں اپنی بات کہنا، ننگے انداز میں اپنی بات کہنا، یہ عام لوگوں کی زبان ہوتی ہے، سوقیانہ زبان جس کو آپ کہتے ہیں، جو آپ سبزی منڈی وغیرہ کے اندر سنتے ہیں، ماشاءاللہ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبانیں۔ لیکن ادب اس ننگی زبان کا نام نہیں ہے۔ ادب زبان کو کپڑا پہنا کر کے سلیقے سے سوار کر پیش کرنے کو ادب کہا جاتا ہے۔ تو ادب جو ہے وہ مصور اسلوب ہے، بلیغ اسلوب اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو شوقی ضیف صاحب نے ادب کی تعریف میں اس عنصر کو خاص اہمیت دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ادب کہا جاتا ہے طبع زاد کلام
جو بلاغت کی صفت سے متصف ہو اور جس کا مقصد یہ ہو کہ اس کے پڑھنے والے یا سننے والوں کے قلب پر وہ مؤثر ہو، ان کے دلوں میں تاثیر، ان کے دلوں میں اس کے ذریعے سے وہ اثر پیدا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب کے لیے شرط ہے کہ وہ سب سے پہلی بات کلام کو ادب کہا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ کلام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آرٹ کے ذریعے سے کوئی شخص اپنی بات کہہ رہا ہے، جیسے مقبول فدا حسین کا میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا، یا اور آرٹسٹوں کی بات کہی جائے جو کینوس پر برش اور رنگ کے ذریعے سے اپنے فن کا کمال اور اپنی مہارت دکھلاتے ہیں اور بغیر کلام کیے ہوئے باقاعدہ ایک پیغام دیتے ہیں، ان کے جو نمونے ہوتے ہیں ان کو ادب نہیں کہا جائے گا۔ ادب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کلام ہو، اور کلام جو بولا جائے، ہاں ٹھیک ہے، کلام کی تعریف آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو ادب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ طبع زاد ہو، یعنی اپنا ایجاد کردہ ہو، اپنی وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں چونکہ اس پر عقدی ناحیے سے تھوڑی سی گرفت ہے، ورنہ آسان لفظ اردو میں اس کے لیے ہے کہ اپنی تخلیق ہو، ٹھیک ہے، اپنی تخلیق ہو۔ تو تخلیق کا لفظ علماء سلف مخلوق کے لیے استعمال کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ تخلیق اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ تو چاہے وہ کلام کا معاملہ ہو، چاہے وہ کلام کے علاوہ کسی چیز کا معاملہ ہو، تخلیق کی صفت صرف اللہ رب العالمین کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے میں تخلیق کی جگہ پر تبازات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ذہن میں آپ کے وہ بات آ جائے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ اس کے لیے میں بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ تخلیق والی بات سمجھ سکتے ہیں تو اسی کے ذریعے سے سمجھ لیں، لیکن تخلیق بولیں گے نہیں۔